डॉक्टर वर्दा केस में जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। हमने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि जेआईटी अब बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट देने जा रही है। जेआईटी ने अपनी सारी जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। अब बाकायदा तौर पर जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट मुरतब कर सीएम केपीके सुहेल आफरीदी को भिजवा दी है, जिसमें बहुत बड़े इंकशाफात किए गए हैं। और वही बात जो आज तक हम अपनी वीडियोस में कहते आए हैं कि जो मरकजी मुलजिम हैं वो रिदा और वहीद हैं, ये बात बाकायदा तौर पर अब जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिख ली है, तस्लीम कर ली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिदा मरकजी मुलजिम है और जो उसका शोहर वहीद है वो इसके साथ इस सारे काम में मुलविस पाया गया है। डॉक्टर वर्दा का केस जो है वो इस वक्त सूबाई हुकूमत की तरफ से बनाई गई एक जेआईटी जो है उसको ओवरऑल ओवरसी कर रही थी। तो इस केस में 7 रुकनी जेआईटी थी, जिसमें स्पेशल ब्रांच के सरबराहान थे, जिसमें सीटीडी के सरबराहान थे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एआईजी सोनी शबलो साहिबा थी और प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम के जो हेड हैं एहतिशाम हसन साहब, वो इसके चेयर कर रहे थे। डॉक्टर एसोसिएशन की नुमाइंदगी इसमें मौजूद थी, एक लेडी डॉक्टर साहिबा डीएमएस साहिबा मौजूद थी, डॉक्टर इल्म सिद्दीक, और वकला बरादरी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट बार ने मुझे नामजद किया था। ओवरऑल इसकी जो प्रोसीडिंग हुई जेआईटी की, वो जेआईटी ने तमाम जो वाक़यात थे उनका असर नो जायज़ा लिया। क्राइम सीन जो प्राइमरी था, सेकेंडरी था, सबको विजिट किया। आपका रेमानिया स्ट्रीट वाला जो क्राइम सीन वाला घर था उसको भी देखा, जहाँ पे डॉक्टर साहब को जाके दफनाया गया, उस जगह को भी विजिट किया, उस एरिया का भी विजिट किया। मोर देन 100 जो इस केस से जुड़े लोग थे, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की। जर्नलिस्ट थे, ट्रेड के लोग थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, पुलिस के जिम्मेदारान थे। इन तमाम लोगों के 100 से ज़्यादा जो है वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई, लेकिन जो 25 से 30 स्टेटमेंट्स ऐसी थी जो मोस्ट रेलेवेंट विद केस थी, उनको जो है वो उन्हीं की बेस पर सारी चीज़ें वो प्रोसीडिंग्स हुई। तो जेआईटी ने अपनी तमाम, चूँकि प्रोसीडिंग कॉन्फिडेंशियल थी, ये आप पब्लिक नहीं कर सकते, या जेआईटी के मेंबरान इस पर बात जो है वो प्रोसीडिंग पे नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि जेआईटी ने अपना काम जो है या जेआईटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं समझता हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जस्टिस थी, नॉट फॉर कन्विक्शन थी। हमने अपनी जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमें दी थी, हमने बड़ी ईमानदारी से उस पर काम किया। और जब हमने समझा कि 5 दिनों में हम ये रिपोर्ट नहीं सबमिट कर सकते और कोई कंक्लूजन नहीं हो सकता, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से दोबारा 1 हफ्ते का मजीद वक्त लिया गया। हम ये चाह रहे थे कि जेआईटी ओवरऑल ये चाह रही थी कि किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचा जाए या किसी ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचा जाए जिससे इस केस की तमाम बातें जो है वो वाजे हों और पता चले कि कहाँ पे किसकी जिम्मेदारी क्या थी और उसने क्या जिम्मेदारी अदा की। ओवरऑल जेआईटी ने अप्रॉक्सीमेटली 10-11 तारीख को बनी और 3 हफ्ते तक का वक्त लिया। इस 3 हफ्ते के वक्त में तमाम पहलुओं का गौर जायजा लेने के बाद जेआईटी ने अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भिजवा दी। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपको पता है, उसकी अपनी डोमेन है कि वो इस रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखती है। इससे पहले भी आपको पता है जेआईटीज बनी, उनकी रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं हुई, और कुछ जेआईटीज की रिपोर्ट्स पब्लिक भी हुई। कुछ जेआईटीज की रिपोर्ट फाइल्स का हिस्सा रही और कुछ जेआईटीज की रिपोर्ट्स पर एक्शन भी लिए गए। अब ये जो जेआईटी की रिपोर्ट है, इस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करती है? इसको ओपन करती है, इसको पब्लिक करती है, इसको मीडिया को देती है, इस पे फर्दर इंक्वायरी करती है, या जो है इस पे कोई स्टेप्स लेती है? ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी डोमेन है कि वो इसमें क्या करने जा रही है। लेकिन हमने ओवरऑल, जो मैं कहूँगा, चाहे जिस डिपार्टमेंट से भी लोग थे, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से जस्टिस के लिए काम किया है। जेआईटी की जानिब से ये जो रिपोर्ट है 5 दिन के अंदर जमा करानी थी, लेकिन जेआईटी की जानिब से मजीद 6 से 7 दिन का एक्सटेंशन वज़ीर आला केपीके से ली गई, जिसके बाद जेआईटी ने अपनी तहकीकात का दायरा मजीद वसी किया और 100-150 के करीब लोगों के जो बयानात हैं वो कलम बंद किए, जिनमें सहाफ़ी बरादरी है, डॉक्टर्स एसोसिएशन हैं, एबटाबाद के लोकल लोग हैं, उसके अलावा डॉक्टर वर्दा की फैमिली है, उसके अलावा लड़ी बनोटा और जहां पर जाए वकूआ हुआ है उस घर के आसपास के लोगों के बाकायदा तौर पर जो बयानात हैं वो कलम बंद किए गए हैं। डॉक्टर वर्दा का केस जो है वो इस वक्त सूबाई हुकूमत की तरफ से बनाई गई एक जेआईटी जो है उसको ओवरऑल ओवरसी कर रही थी। तो इस केस में 7 रुकनी जेआईटी थी,
جس میں اسپیشل برانچ کے سربراہان تھے، جس میں سی ٹی ڈی کے سربراہان تھے، جس میں ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر اے آئی جی سونی شمرو صاحبہ تھیں، اور پروونشل انسپیکشن ٹیم کے جو ہیڈ ہیں احتشام حسن صاحب، وہ اس کے چیئر کر رہے تھے۔ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی نمائندگی اس میں موجود تھی، ایک لیڈی ڈاکٹر صاحبہ ڈی ایم ایس صاحبہ موجود تھیں، ڈاکٹر علم صدیق، اور وکلاء برادری کی طرف سے ڈسٹرکٹ بار نے مجھے نامزد کیا تھا۔ اوورآل اس کی جو پروسیڈنگ ہوئی جے آئی ٹی کی، وہ جے آئی ٹی نے تمام جو واقعات تھے ان کا ازسر نو جائزہ لیا۔ کرائم سین جو پرائمری تھا، سیکنڈری تھا، سب کو وزٹ کیا۔ آپ کا رحمانیہ اسٹریٹ والا جو کرائم سین والا گھر تھا اس کو بھی دیکھا، جہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ کو جا کے دفنایا گیا، اس جگہ کو بھی وزٹ کیا، اس ایریے کا بھی وزٹ کیا۔ مور دین 100 جو اس کیس سے جڑے لوگ تھے، ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی، جرنلسٹ تھے، ٹریڈ کے لوگ تھے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے، پولیس کے ذمہ داران تھے۔ ان تمام لوگوں کے 100 سے زیادہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کی گئیں، لیکن جو 25 سے 30 اسٹیٹمنٹس ایسی تھیں جو موسٹ ریلیونٹ ود کیس تھیں، ان کو جو ہے وہ انہی کی بیس پر ساری چیزیں وہ پروسیڈنگز ہوئی۔ تو جے آئی ٹی نے اپنی تمام، چونکہ پروسیڈنگ کنفیڈینشیل تھیں، یہ آپ پبلک نہیں کر سکتے، یا جے آئی ٹی کے ممبران اس پہ بات جو ہے وہ پروسیڈنگ پہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو صرف آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جے ٹی نے اپنا کام جو ہے، جے آئی ٹی کی جو رسپانسبلٹی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ جو رسپانسبلٹی تھی وہ رسپانسبلٹی فار جسٹس تھی، ناٹ فار کنوکشن تھی۔ ہم نے اپنی جو ہمیں رسپانسبلٹی پروونشل گورنمنٹ نے ہمیں دی تھی، ہم نے بڑی ایمانداری سے اس پہ کام کیا۔ جے آئی ٹی رپورٹ میں باقاعدہ طور پر جو شمریز ہے اس کو اجرتی قتل قرار دیا گیا ہے، اور اس میں واضح طور پر رضا کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا ہے، اور رضا کی ہی یہ اصل ساری کھیل جو رچا گیا ہے وہ رضا اور وحید نے رچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جے آئی ٹی کی جانب سے یہ بھی لکھا گیا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سارے معاملے میں جو پولیس والے ذمہ دار ہیں ان سب کے خلاف بھی باقاعدہ طور پر چارج شیٹ جو ایک قسم کی ہے وہ سی ایم کے پی کو جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ کی شکل میں بھجوا دی ہے، اور اب ان پولیس کے اہلکاروں کے خلاف باقاعدہ طور پر کارروائی کرنے کا ٹائم آ چکا ہے، کیونکہ اب بال سی ایم کے پی کے اور کے پی کے گورنمنٹ کے کورٹ میں ہے۔ جے آئی ٹی نے اپنی فائنڈنگ میں اتنی زیادہ اہم چیزیں لکھ دی ہیں، جس کے بعد اب سی ایم کے پی کے اوپر ہے کہ وہ اس رپورٹ کو پبلک کریں اور عدالت میں لے کر جائیں، اور اس سارے رپورٹ کے اوپر جو تجاویز جے آئی ٹی نے دی ہیں اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ڈاکٹر وردہ کی فیملی کو بھی انصاف دلوایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے پولیس میں جو چھپی کالی بھیڑی ہیں ان کو بھی بے نقاب کر کے ان کو اپنے عہدوں سے ہٹایا جائے۔ اب یہاں پر جے آئی ٹی نے باقاعدہ طور پر ساری تجاویز اپنی جو رپورٹ ہے اس میں مرتب کر دی گئی ہیں، اور وہ سی ایم کے پی کے آفس میں بھجوا دی گئی ہیں، ان کو ریسیو ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اب اہل علاقہ اور ڈاکٹر ایسوسی ایشن اور جتنے بھی لوگ ڈاکٹر وردہ کے حوالے سے انصاف کے طلبگار ہیں، ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان سب کا یہی مطالبہ ہے کہ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو جلد سے جلد پبلک کیا جائے۔ اس کو فائلز کی نظر نہیں ہونا چاہیے، فائل والی الماری کی نظر نہیں ہونا چاہیے، دھول کی نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو فوری پبلک کیا جائے، اور جو اصل ملزم ہیں، مجرم ہیں، ان کو بے نقاب کرنا چاہیے، ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کارروائی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت عدالت میں ان سارے ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد اکٹھے کر کے جو جے آئی ٹی نے ان کو دیے ہیں، ان شواہد کی بنا پر ان کے خلاف سخت سے سخت چلان پیش کرے، اور ان کو قرار واقعی سخت سے سخت سزا دلوائی جائے، اور خاص طور پر وحید باللہ اور رضا بلی کو 302 کے تحت جو سب سے بڑی سزا ملتی ہے وہ دلوائی جائے، تاکہ ان کا کیس عبرت کا نشان بن سکے، اور جتنے بھی ملزمان اس سارے معاملے میں گرفتار ہیں ان کو بھی عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ ڈاکٹر وردہ کی روح کو بھی تسکین مل سکے، ان کو انصاف بھی مل سکے، اور ان کی فیملی، ان کے 2 معصوم بچوں کو انصاف مل سکے۔ آخری مجرم کو کی تختے تک پہنچانے تک ہمارا احتجاج کا سلسلہ جاری رہے۔ پولیس نے جس طرح اس مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا، اسی طرح اس کے مرکزی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لائیں گے۔ کسی بھی کوتاہی کی صورت میں ہم ہر قسم کے احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میں ڈاکٹر وردہ کے لیے
دعائیہ تقریب جو ہیں وہ ان کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی باقاعدہ طور پر ڈاکٹر وردہ کی سال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا اور بہت سے لوگوں نے اس میں شرکت کی اور باقاعدہ طور پر ڈاکٹر وردہ کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی گئیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی اپڈیٹ تھی جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے، کیونکہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہی کا سب کو انتظار تھا کہ کب یہ رپورٹ آئے گی اور اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ جے آئی ٹی بنائی ہی ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے احتجاج کے بعد، ان کے مطالبے کے بعد تھی، اور اس کا کام مین یہی تھا کہ جو لوگ اس کیس کو خراب کرنے میں ملوث ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، جس میں ایس ایچ او اور ڈی پی او ایبٹ آباد کا نام بہت زیادہ لیا گیا تھا. اور اب باقاعدہ طور پر جے آئی ٹی نے پولیس اہلکاروں کے خلاف ایک چارج شیٹ بنا کر وزیر اعلیٰ کے پی کو بھجوا دی ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سے پولیس والوں کے نام ہیں، ان کا مس آف کنڈکٹ کیا کیا لکھا ہوا ہے، اور ان کے لیے کیا تجاویز جے آئی ٹی نے سی ایم کے پی کو تجویز کی ہیں. یہ ساری ڈیٹیلز جو تب ہی واضح ہوں گی جب جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے وہ پبلک کی جائے گی، اور ہم سب یہ مطالبہ کرتے ہیں سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی سے کہ وہ اس رپورٹ کو پبلک کریں، پبلک ڈومین میں لے کے آئیں، میڈیا کو دیں، اور اس پر بحث ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو عدالت میں لے کر جا کر اس کو اہم ثبوت کے طور پر پیش بھی کیا جائے، اور انہی ثبوتوں کے بنا پر اس کیس کو لے کر چلنا بھی چاہیے. عدالتوں سے بھی یہی التجا ہے کہ جب آپ کی ثوابدید ہوتی ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ کو آپ نے ماننا ہے یا نہیں ماننا، تو اس جے آئی ٹی رپورٹ کو ضرور جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے اس کیس کے حوالے سے، اس کو بطور اہم ثبوت اپنے پاس اس کیس میں لیا جائے، اور اس کو کیس کا حصہ بنا کر ان ظالموں کو، ان جابروں کو باقاعدہ طور پر قرار واقعی سزا دی جائے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.